بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پن پوائنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نوید امان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے معاشرے کے اس رویے کے حوالے سے جو خوف پر منتج ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص خوف کو بڑھانا کیوں چاہتا ہے؟ کوئی شخص بھی، کوئی طبقہ بھی خوف کم کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ دوسروں کو خوفزدہ کر کے کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ان کو انڈر پریشر کر کے کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ یہاں تک آپ دیکھ لیجئے کہ یہ رویہ انسانوں کی حد تک ہی نہیں، یہ رویہ جانوروں کی حد تک ہے۔ ہم لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ ہم نے جانوروں کو بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ میں نے ملک سے باہر جہاں کہیں بھی گیا، میں نے وہاں پر لوگوں کو مختلف پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا، اور ان پرندوں کو، ان جانوروں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے، یہ ہمیں کھائے گا نہیں، ہمیں مارے گا نہیں، ہمیں پکڑے گا نہیں، ہمیں اذیت نہیں دے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی، یہاں سے آپ کسی بھی یورپ کے ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر پرندوں سے محبت کی جاتی ہے، جانوروں سے محبت کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، بطخوں کو لوگ ڈبل روٹیاں لے جا کے کھلاتے ہیں، اور جو بھی ان کی خوراک ہے وہ ان کو پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبوتر، وہ پرندے، وہ گلہریاں، وہ بطخیں، وہ دوڑتی ہوئی، اڑتی ہوئی آتی ہیں، اور آپ کے گرد ایک مجمع لگ جاتا ہے، اور ان کو بالکل یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ شخص مجھے پکڑ لے گا یا مجھے مار دے گا، کیونکہ ہم نے ان پرندوں کو وہاں پہ ان معاشروں میں خوفزدہ نہیں کیا، ان کو ڈرایا نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ درختوں کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ کے پاس نٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی دانے ہیں، کوئی بھی ان کی گرینز، کوئی بھی خوراک ہے، آپ ان کو ڈالیں، بلکہ آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں، تو وہ پرندے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ کبوتر، وہ طوطے، وہ گلہریاں آپ کے پاس آ جائیں گی، آپ ان کو وہ دانہ ڈالیں، ان کو خوراک ڈالیں، وہ کھائیں گے اور آپ کے پاس بیٹھے رہیں گے، اور اس کے بعد جب ان کا جی چاہے گا وہ جائیں گے اور پھر آ جائیں گے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے وہاں پہ میں نے مناظر دیکھے کہ وہ چڑیاں اور کبوتر آپ کے کندھوں پہ، آپ کے سر کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، اور انہیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ پرندے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی جگہ پہ دانہ ڈال کے دیکھیں، پرندہ آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ بہت بے ایمان ہے، اس دانہ ڈالنے میں بھی ایک ضلالت پوشیدہ ہے، یہ شخص یہ دانہ ڈال رہا ہے، یہ پکڑے گا یا مجھے گولی مار دے گا، یا مجھے چھری پھیر دے گا، یا مجھے کھا جائے گا، یا مجھے ڈرائے گا، کچھ کرے گا۔ پرندہ ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کے دانہ ڈالنے کے باوجود کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے ارد گرد کے پرندوں کو، جانوروں کو بھی خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے لوگ تو اتنے ظالم اور سفاک ہیں کہ وہ معمولی سا چڑیا کا پرندہ ہے، چھوٹی سی جان ہے، اس کے اندر پتہ نہیں سانس کہاں سے وہ لیتی ہے، اس پرندے کو بھی ہم لوگ کھا جاتے ہیں۔ اور آپ گوجرانوالہ میں دیکھ لیجئے کہ وہ وہاں پہ چڑوں کا اور چڑیوں کا کہ ڈشز بنتی ہیں اور لوگ وہ کھاتے ہیں۔ میں تو ہمارے ملک کے ان مسلمانوں کو اور ان لوگوں کی شفافیت پہ حیران ہوں کہ یہ کتنے شفاق ہیں کہ وہ چڑیا تک کو نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے چڑیا گھروں میں جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہمارے وہ جانور ہماری بربریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے جب کراچی میں ایک ہتھنی جن کا نام نور جہاں تھا، وہ ہتھنی ہمارے اس جہالت اور ظلم کا شکار ہو گئی۔ اس کو باندھ کے رکھا گیا تھا، اس کے پاؤں میں زخم ہو گیا، وہ زخم اس کی جان لے گیا، اور ہم اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ہم اس کی نیچر کے مطابق انوائرمنٹ نہیں دے سکے۔ ایک ہاتھی یا ہتھنی کو رکھنے کے لیے بہترین اس کا جو سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جانوروں کو کس انوائرمنٹ میں رکھنا ہے آپ۔ ہم ہر جانور کو قید کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو قید کرنا ہے تو قید کی بھی آپ اس کا اتنا دائرہ کار وسیع کر دیں کہ اس کو قید نہ لگے۔ مثال کے طور پہ ہاتھی کو آپ نے رکھنا ہے تو وہ ہرڈز میں رہتا ہے، وہ ریوڑوں میں رہتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پورے ان کے وہ 20 30 اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں ہاتھی ہوتے ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، اور پھر ان کا جو ایریا ہوتا ہے وہ کئی ایکڑ پہ محیط ہوتا ہے۔ ایک ہاتھی کے لیے کم از کم 4-5 ایکڑ ایریا ہونا چاہیے، جبکہ جس ہتھنی بیچاری نے اپنا دم دے دیا اس کو انہوں نے چند کنال، 2-3 کنال کی جگہ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہاتھی کے لیے یہ بہت ہی مختصر سی جگہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ مر گئی، اور اس سے جو مدھوبالا دوسری ہتھنی تھی وہ بھی اس کے غم میں وہ بھی بیمار ہو گئی۔ ہم نے ایسے کئی جانوروں کو، صرف یہ ہتھنیوں کی بات نہیں ہو رہی، ہم نے بندروں کو، شیروں کو، چیتوں کو، دوسرے جانوروں کو، زیبروں
زرافہ کو، مختلف جانوروں کو ہم نے اسی طریقے سے اذیتیں دے دے کے مارا ہے۔ ہمارا یہ رویہ بہت صفاقانہ ہے۔ کیا کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی پاکستان کی قوم کا شخص جو باشعور شخص ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے ملک سے باہر، میں اس لیے تقابل کرتا ہوں، میں وہ کمیاں بیان کرتا ہوں جو ہمارے ملک کے لوگوں کے رویوں میں ہیں۔ میں نے اپنے ملک سے باہر مختلف لوگوں کو، ایک شخص کو دیکھا بولٹن میں جب برطانیہ گیا تو بولٹن میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص روزانہ جاتا ہے باہر اور وہ پرندوں کو دانے اور کھانا ڈالتا ہے، اور ایک کبوتر وہاں پہ ایسا تھا جو زخمی ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ اس زخمی کبوتر کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، اس کو دوائی لگانے کے لیے وہ جاتا تھا۔ وہ کبوتر وہاں پہ آتا تھا، وہ اس کو میڈیسن لگاتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے اس رویے پہ، اس شخص کے رویے پہ بھی، اس کبوتر کے رویے پر بھی۔ کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں ہمارے ہاں پتہ چلے کہ کبوتر آیا تو سب سے پہلے ہم اس کو پکڑ کے چھری پھیریں گے۔ جب ہماری قوم کا یہ رویہ ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ ہمارے ہاں تو بڑے فخر سے شکار کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب شکار تو حلال ہے ہمارے لیے۔ حلال ہے تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں معاشرتی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حلال ہے تو آپ بندوق اٹھائیں اور فضا میں بندوق کا فائر کریں، اور جو فضا میں اڑتا ہوئے پرندوں کی ڈار ہے اس ڈار میں سے 10 پرندے نیچے تڑپتے ہوئے گر جائیں اور آپ ان کے اوپر چھری پھیر کے اس کو مزے لے کے کھا سکیں۔ یہ سفاکیت ہے۔ میں اس کو شکار نہیں سمجھتا، میں اس کو بربریت سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔